اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ تمام دوست صاحب آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جاوید خان آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اچھا، میں پرسنل مصروفیات کی وجہ سے زیادہ ٹائم تو نہیں دے سکتا، لیکن پھر بھی میری کوشش ہوگی کہ یعنی ہر گھنٹے 2 گھنٹے میں ایک بار کچھ نہ کچھ دیکھوں، اور اگر کچھ ضرورت ہے تو کچھ بولوں بھی آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو میں نے جو میسیجز پڑھا اور جو میں نے بات کی تھی، تو اس کے لیے میں سوچا کہ ابھی میں آپ لوگوں کے لیے ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ کے لیے میرا جو ایک دماغ میں ایجنڈا ہے وہ کیا ہے۔ تو آپ سب لوگ اس کے اوپر سوچ سمجھ کر مشورہ دیجئے گا۔ وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے، اور میرے میٹنگ کا جو ہے ابھی ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ نیکسٹ جو ابھی میٹنگ آنے والی ہے، ڈیٹ آنے والی ہے 2 تاریخ کو نیپ کورٹ میں، تو اس کا بھی ہم کو اپڈیٹ مل جائیں گے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا اور آگے کیا ہونے والا ہے۔ اگر کچھ اچھی خبر ہوئی تو ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اگر اچھی خبر نہیں ہوئی تو پھر میں انشاءاللہ، جیسا کہ آپ لوگوں کو بول چکا ہوں، کہ پھر 1-2 دن ڈسکس کر کے اور اس کے بعد سیف الرحمان کے ساتھ میٹنگ رکھیں گے اور اس در بات کیا کریں گے۔ میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، تم لوگ تھوڑا کان کھول کر سن لیجئے گا، اور جو قانونی ماہرین ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ ویسے تو سب قانونی ماہر ہے، یعنی ہمارے علاوہ سب قانونی ماہر ہیں، بس ہم کچھ لوگ ایسے ہی ہیں جو زیادہ تر نہیں جانتے، باقی سب کچھ جانتے ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو میرا ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر ہم سیف الرحمان کے ساتھ میٹنگ کریں گے تو میں سیف الرحمان کو ایک ابھی سے بتانا چاہتا ہوں، وہ اس کے اوپر سوچ وچار کرے اور ایک یعنی ذہن بنا لے۔ تو جب ہم بیٹھیں گے، سیف الرحمان کو ہم بولیں گے کہ آپ ہم کو یعنی تحریری طور پر اسٹامپ پیپر پر لکھ کے دے دے کہ میں آپ لوگوں کو اپنا پیسہ واپس کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں مجبور ہوں کیونکہ میرے اکاؤنٹ فریز ہے، میں نہیں دے سکتا۔ اگر عدالت حکم دے اور میرے اکاؤنٹ یعنی انفریز ہو جائے، اور اگر انفریز نہ بھی ہو، اور اگر عدالت آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہے، یعنی جو انویسٹر ہے، ہمارے جو B4U ID ہے ہم دیں گے، عدالت اس کو سیف الرحمان کے ساتھ ویریفائی کرے گا اور ہم کو پیسہ دے گا، ایک کلیم فارم ہوگا، چیک نہیں ہوگا، اور وہ عدالت کے حکم پہ یعنی وہ سپریم کورٹ کو ہم ریکویسٹ کریں گے یا ہائی کورٹ کو کہ اسٹیٹ بینک کو لکھے۔ میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں تفصیل بتاتا ہوں، اور اس کی بعد ہم کو وہ جو کلیم فارم ہے سیف الرحمان کے اکاؤنٹ سیف الرحمان کے لیے بند ہوں گے، اور سیف الرحمان ہم کو اسٹامپ پیپر پر لکھ کے دے گا اگر کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، پھر بینک ہم کو پیسہ دے گا عدالت کے حکم کے اوپر۔ سیف الرحمان کے اکاؤنٹ بند ہوں گے، لیکن صرف جو انویسٹر ہے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔ تو ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے تو سیف الرحمان ہمارے لیے ایک اسٹامپ پیپر لکھ کے دے گا کہ اگر سپریم کورٹ ایسا کچھ کرتی ہے تو کچھ بھی ہم کو اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے، آپ لوگوں کا پیسہ ہے، وہ اگر آپ لوگوں کو دینا شروع کرے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پھر ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ہم ایک درخواست دیں گے اور اس میں لکھیں گے عدالت کو کہ ہم جو متاثرین ہیں XYZ جتنے بھی ہیں، تو ہم نے سیف الرحمان کے کمپنی میں پیسہ جو تھا وہ لگایا۔ سیف الرحمان بول رہا تھا اور ان کے جو لیڈر حضرات تھے ہمارے لوکل، وہ بھی بول رہے تھے کہ یہ سب کچھ رجسٹر ہے، لیکن اچانک سیف الرحمان کو نیب نے گرفتار کیا، اور کچھ لوگوں نے اسی دن یا اس سے 1-2 دن پہلے انویسٹمنٹ کی تھی، اور کچھ نے کچھ مہینے پہلے کی تھی۔ تو جب یعنی اس کی اریسٹمنٹ کے بعد ہم کو پتہ چلا کہ یہ تو نومبر 2020 سے اکاؤنٹ بند ہے اور کچھ معاملات چل رہے تھے جس سے ہم بے خبر تھے، اور ہم سمجھ رہے تھے کہ یہی کیش بس سے جو پیسے دے رہے ہیں اور لوگ لے رہے ہیں، یہی سلسلہ ہے اس کمپنی کا۔ کچھ ٹائم کے لیے بینک استعمال ہوا ہے، لیکن ابھی کچھ بینک کے جو رول ریگولیشن کی وجہ سے وہ نہیں دے سکتا بینک پہ۔ تو ابھی مسئلہ یہ ہے کہ متاثرین چیخ رہے ہیں کہ ہم کو اپنا پیسہ واپس دے دو۔ سیف الرحمان بھی چیخ کے چلا کے بتا رہے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو اپنا پیسہ واپس دینا چاہتا ہوں۔ عدالت بولتی ہے کہ ہم نے اس لیے سیف الرحمان کو پکڑا ہوا ہے کہ انہوں نے غیر قانونی انویسٹمنٹ لی ہے اور وہ لوگوں کا پیسہ اڑا کے لے جانا چاہتا تھا۔ نیب نے بھی اس لیے اس کو پکڑا ہے کہ تم نے لوگوں سے پیسے کیوں لیے، یعنی اپنا حق سب لوگوں کو واپس ملنا چاہیے۔ باقی بھی جتنے ادارے ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ عوام کا پیسہ آپ نے لیا ہوا ہے، آپ نے عوام کو واپس کرنا ہے۔